نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 30واں پارہ بھی پونا ہو گیا، چوتھا حصہ باقی رہ گیا۔ کل انشاءاللہ زندگی ہوئی تو ہمارا قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ کل 29ویں پارے کی سورۃ الدہر اور سورہ مرسلات باقی رہ گئی تھی۔ سورۃ الدہر، دہر کے معنی زمانے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان کو یہ تعجب ہوتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، میرا زندہ ہونا یہ کیسے ممکن ہے۔ فرمایا تو اٹھنے پر تو تعجب کر رہا ہے، اپنی پیدائش پر تعجب نہیں کرتا کہ پیدا ہونے سے پہلے تو کیا تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ وجود بنایا ہے، یہ 5-6 فٹ کا جسم جو بنایا ہے، یہ اس کا کمال نہیں۔ تو جب وہ رب یہ جسم بنا سکتا ہے جب کہ تیرا پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی تذکرہ نہیں تھا، دنیا کی کسی لسٹ میں تیرا نام نہیں تھا، تو اب تو تیری ایک ہسٹری ہے، تیرا ایک نقشہ ہے، تو دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ بہرحال فرمایا کہ ہم نے ملے جلے پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا اور ہم اس کو آزمائیں گے۔ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اب چاہے تو یہ ہمارا شکر گزار بندہ بنے، چاہے تو یہ ہمارا نافرمان بندہ بنے، لیکن نافرمانوں کے لیے ہم نے بڑی سزائیں تیار کر رکھی ہیں۔ اور جنت میں فرمایا کہ ایسا چشمہ اور ایسی ایک نہر ہوگی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے پانی پئیں گے۔ اور دوسری بات یفجرونہا تفجیرا، اس سے اپنی اپنی نہریں بھی بنائیں گے، بڑی نہر ہوگی، لیکن اس سے اشارہ کریں گے کہ ہمارے گھر کی طرف سے نہر بہنی چاہیے، تو نہر ادھر ہی سے بہنے لگ جائے گی۔ جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی بادشاہت عطا فرمائیں گے کہ جو بولے گا وہ موجود، جو دل میں سوچے گا وہ موجود، جس کی طرف اشارہ کرے گا وہ سامنے موجود۔ اڑتے ہوئے پرندوں کو صرف دل میں خواہش کرے گا تو وہ تیار شدہ وہ اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اونچے درختوں پہ پھل لگے ہوں گے، ان کی طرف ابھی یہ سوچے گا کہ یہ میرے پاس ہوتے میں کھاتا، وہ درخت جھک کر اس کے سامنے آ جائیں گے۔ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نہ اپنے رب کو پہچان سکے، نہ اپنے رب کے وعدوں کو پہچان سکے۔ دنیا کی جھوٹی چیزوں پر ہم نے کیسا یقین کر لیا۔ اللہ ہمیں اپنا بھی اور آخرت کے انعامات کا یقین نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بڑے تذکرے فرمایا کہ ایسے خوبصورت برتنوں میں، گلاسوں میں جو پانی پیش کیا جائے گا، وہ فرمایا کہ ہوں گے تو وہ چاندی کے، لیکن اس میں صفائی شیشے کی ہو۔ اور فرمایا کہ اس میں خوبصورت نوجوان بچے خدمت گزار ہوں گے، ایسے ہوں گے جیسے موتی بکھرے ہوئے۔ وہ ایک بادشاہت ہوگی۔ پہننے کے لیے موٹے باریک ہر قسم کے ریشم موجود ہوں گے۔ اور ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ سب نعمتیں تمہارے اعمال کا بدلہ ہیں اور اللہ نے تمہاری محنت کوشش کی قدر کی۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہاری طرف قرآن مجید اتارا، راتوں کو جاگو، قیام کرو، راتوں کی عبادت کرو اور اٹھ کر اللہ سے معافی مانگو، یہ سب کچھ اسی پر ملے، رب سے تعلق قائم کرو۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ بھی فرمایا، جنت کا تذکرہ بھی فرمایا۔ جہنم کا جو تذکرہ فرمایا کہ لوگوں کو جب پکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو اس کے دھوئیں میں اتنی تپش اور گرمی ہوگی کہ وہ بھی آگ سے کم نہیں ہو۔ اور جب یہ جہنم کے قریب جائیں گے تو جہنم سے جو چنگاریاں باہر گر رہی ہوں گی، ایسا لگے گا جیسے اونٹ پھینک رہے ہو، بڑے بڑے، وہ چھوٹی اس کی چنگاری ہوگی جو اونٹ جتنی ہوگی، یا ایسا لگے گا جیسے بڑے بڑے محلات پھینک رہے ہیں، تو اس کے اندر کیا حال ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو آخرت میں کوئی بہانے وانے نہیں سنے جائیں گے، ھذا یوم لا ینطقون لا یؤذن لهم فیعتذرون، بولنے کا دن نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی معذرت اور عذر بتانے کا دن ہے، وہ اس رب کو سب کچھ معلوم ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ تو فیصلے کا دن ہے، سنو آج کہ تم نے کیا اعمال کیے اور رب کے ساتھ تم نے رب کے احکامات کے ساتھ کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، بڑے باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور اپنا جو چیز چاہے گا اس طرح کے ان کو پھل اور میوے ملیں گے، اور حکم ہوگا کلوا واشربوا ھنیئا، کھاؤ پیو مزے لے لے کر۔ دنیا میں تو اللہ نے جس کو دیا ہے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، حد سے نہیں بڑھنا، لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائیں گے کھاؤ جتنا کھا سکتے، کوئی بیماری نہیں، کوئی وزن نہیں بڑھے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی واش روم نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی موت کا خطرہ نہیں، اور کسی نعمت کے کم ہونے کا خطرہ نہیں، کسی نعمت کے ختم ہونے کا خطرہ نہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہوگی کوئی نعمت، نہ کسی نعمت سے جی بھرے گا، نہ کسی نعمت سے روکا جائے گا۔ کیا زندگی ہوگی، نہ کوئی حاسد، نہ کوئی دشمن، اور نہ ہی کوئی کسی کی برائی کرنے والا، ہر ایک جس طرف بھی کوئی ملے گا ایک دوسرے کو دعائیں دیں گے، اور ہر ایک کی زبان پر ہوگا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس رب کی جس نے سارے جہانوں کو پالا ہے۔ دنیا میں بھی ہماری زبان پر یہ جملہ ہونا چاہیے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، سب کمالات اس کی، سب تعریفیں اس کی، سب خوبیاں اس کی۔ سورہ نبا میں، نبا کے معنی ایک خبر کے ہیں، فرمایا کہ یہ جو قیامت کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا، کب ہوگی، فرمایا یہ بہت بڑا حادثہ ہوگا، بہت عظیم خبر ہے، تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات گنوائے، دیکھو زمین کو میں نے تمہارے لیے بچھونا بنایا، رات کو میں نے تمہارے لیے اس اندھیروں کو لباس کے طور پر بنا دی، اور نیند کو تمہارے لیے میں نے تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ بنایا، دن کی روشنی کو تمہارے لیے روزی کمانے کا ذریعہ بنایا، تمہارے اوپر میں نے کیسے مضبوط طے بطے 7 آسمان بنائے، اور بادلوں کے ذریعے سے میں نے کیسا تمہارے لیے پانی برسایا، اور میں نے اس کے ذریعے سے تمہارے لیے کیسے باغات اور نباتات اگائے، تمہارے لیے کیسی کیسی روزی میں نے پیدا کی۔ پھر قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت ایک سور پھونکا جائے گا، یہ آسمان تمہیں جو مضبوط نظر آ رہے ہیں یہ ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگ جائیں گے، اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ ریت کے ذرات کی طرح اڑنے لگ جائیں گے۔ اور پھر جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا
کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کو جھٹلاتے ہیں، وہ جہنم میں مدتوں تک ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہوگا۔ ان کے کھانے پینے کا گرم پانی اور پیپ ان کو دیا جائے گا، اس کو بھی وہ نعمت سمجھ کر پئیں گے۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہو، جزاء وفاق۔ اور کہا جائے گا یہ عذاب ایک دن دو دن کا نہیں ہے، اس کو چکھو تم اسی لائق۔ ہاں اس میں اضافہ تو ہوگا، کمی کبھی نہیں ہوگی۔ پھر جنتیوں کا تذکرہ فرمایا، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا۔ پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، بڑے گھنے باغات ہوں گے، اور ان کے لیے ہم عمر جوان بیویاں ہوں گی، کوئی بیہودہ گفتگو نہیں سنیں گے۔ یہ سب دین اللہ کی طرف سے ہوگی جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ اللہ کی عدالت میں کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، وہی بولے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ اللہ کے سامنے تو فرشتے بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں، اور اس وقت پھر کافر کہے گا کاش میں مر کر مٹی سے مٹی ہو گیا ہوتا، آج یہ ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کافر تو کافر ہے، لیکن جس طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم اپنے گناہوں کو دیکھ کر بھی شاید یہی کچھ کہیں گے۔ مومن کے لیے تو موت ایک خوشخبری ہے، تحفہ ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری رب سے ملاقات ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ جو رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جنہوں نے اعمال کیے ہوں، رب کو خوش کیا ہو، رب کو راضی کیا ہو، ان کے لیے تو اٹھتے ہی قبر سے ایسا استقبال، اعزاز، اکرام، عزت، حوصلہ افزائی شروع ہو جائے گی۔ بطور مہمان ان کو لے جایا جائے گا اللہ کے پاس۔ اللہ ہمیں بھی آخرت کی تکلیفوں سے، مصائب سے، پریشانیوں سے، گھبراہٹ سے اللہ محفوظ رکھے۔ سورۃ النازعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم اٹھائی جو سختی سے کھینچ کر روح نکالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے لوگ ہیں، جو منکر ہیں، کتاب کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، ان کی روح تو فرشتہ ایسے نکالتا ہے جیسے جاڑی پر کوئی دوپٹہ ڈال کر بے دردی سے کھینچا جائے تو ایک ایک دھاگا ہو جاتا ہے۔ اور جو نیک لوگ ہیں، فرمایا ان کی روح تو ایسے کھینچتے ہیں جیسا کہ کسی مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے، وہ بھرا ہوا ہو تو سارا پانی نکل جاتا ہے، تو بس ایک گرہ کھولنے کی دیر ہے، آرام سے روح نکل جائے گی۔ اور فرمایا کہ وہ فرشتے پہ نیک آدمی کی روح کو لے کر ایسے فضا میں جاتے ہیں تیرتے ہوئے، جیسا کہ سمندر میں بندہ تیر رہا ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں کہ یہ مبارک روح میں لے کر پہنچوں، میں آسمان والوں کو خبر دوں کہ آج کس کو لائے۔ فرمایا کہ آسمان کے دروازوں سے جب اس کا استقبال ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں، اس کا وہ نام لے کر بتایا جاتا ہے کہ آج اس کی روح آئی ہے جو نام اس کو دنیا میں پسند ہے۔ اور پھر سدرۃ المنتہا پہ اس کی روح جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حکم کیا، عرض کیا جاتا ہے کہ فلاں کی روح لائے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علیین میں پہنچا دیتے ہیں کہ جو جنتیوں کا ایک مہمان خانہ ہے، انتظار گاہ ہے۔ اور اگر بری روح ہے تو پہلے آسمان سے ہی اس کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، فرمایا جاتا ہے کہ اس برے آدمی کو پھینکو، یہاں کوئی راستہ نہیں ہے اس کے لیے، کوئی دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اس کو پھر وہاں سے پھینکا جاتا ہے تو ساتوں زمینوں کے نیچے سجین ہے، اس میں اس کی روح کو پہنچایا جاتا ہے جو جہنم کا ایک قید خانہ ہے۔ جیسے جیل میں جانے سے پہلے تھانے میں لاتے مکے مارے جاتے ہیں، وہاں اس کو عارضی سزائیں دی جائیں گی، اور پھر آخرت میں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان معزز اور ان خوش قسمت خوش نصیبوں میں سے بنائے
جن کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلیں، فرشتے بھی لے جاتے ہوئے خوشی محسوس کریں اور اعلیٰ علیین میں ہمیں پہنچا دیا جائے۔ سورہ نازعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر منکرین قیامت کے تذکرے بھی فرمایا اور پھر فرعون کا ذکر فرمایا، فرعون کی سزا بیان کی اور فرمایا کہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، فرعون کے اس سارے واقعے میں ڈرنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، زبردست حکومت تھی، اس کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، شہرت تھی، سب کچھ تھا، بس ایک دین نہیں تھی۔ اس نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ کے پیغام کو اس نے جھٹلایا، اس وجہ سے اس کو سزا دی گئی۔ یہ ہے ہمارے لیے عبرت کی چیز۔ اگر ہم نے بہت دنیا کما لی ہے، کاروبار اچھا جما لیا ہے، مکانات بنا لیے ہیں، گاڑیاں لے لی ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، ذرا غور کریں کہ دین بھی ہے کہ نہیں۔ ہم دنیا کو مانتے ہیں، کیا اللہ کے احکامات کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری طبیعت اور مزاج سے جو احکامات ٹکرا رہے ہوں، ہمارے دل میں کوئی کراہت نہیں ہونی چاہیے احکامات کے متعلق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق۔ دین پر ہمیں کھل جانا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے، دین کی ہمیشہ حمایت ہونی چاہیے، بھلے وہ مشرق اور مغرب میں دین کا تذکرہ ہو۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتا، دعائیں تو کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کا حمایتی مددگار بنائے، دین کے مخالفین میں کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار نہ کرے۔ اللہ ہماری صلاحیتوں کو دین کے حق میں قبول فرمائے۔ یہ ہماری چاہت، ہماری طلب، ہماری دعاؤں پر ہمیں اجر و ثواب ملے گا، ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دیکھو آسمان بنایا، زمین بچھائی، پانی برسایا، تمہارے لیے تمہارے مال مویشی کے لیے میں نے کیسے چارے پیدا کیے، اناج پیدا کیے، اور میں نے رات کا اندھیرا، دن کی روشنی پیدا کی۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو آخرت میں جب جہنم کے پردے ہٹا دیے جائیں گے، بندوں کے سامنے اس کو کر دیا جائے گا، تو پھر انسان نے جو کچھ زندگی میں کیا ہے نا، سب سامنے آ جائے۔ جس نے سرکشی کی یا نافرمانی کی، فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر حساب دینے سے ڈرا، اپنی خواہشات، بری خواہشات کو قابو میں کر لیا، کنٹرول کیا، بس وہ جنتی ہے۔ ہر کام سے پہلے ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے اس کا حساب میں نے اپنے رب کو دینا، تو پھر انسان کے گناہ خود بخود کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ پچھلے گناہوں پہ پھر رونا بھی آتا، پھر معافی کو جی بھی چاہتا ہے۔ جب حساب اور احتساب ہی ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو پھر انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ عبس میں ایک بڑا اہم واقعہ ذکر کیا۔ مکہ کے سرداروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ کی مجلس میں وہ ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں، بلال جیسے لوگ، صہیب جیسے لوگ، یہ تو ہماری توہین ہے۔ اگر ہمارے لوگ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ لیں تو یہ ہمارے لیے اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ یہ جس وقت ہم آپ کے پاس بیٹھیں تو ان میں سے یہ کوئی آدمی نہ آئے مجلس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کو ان کا آنا فرض تو نہیں ہے، نہیں آئیں گے، تم ایک دفعہ بیٹھو تو صحیح، اللہ کی کتاب سنو تو صحیح، میرا یہ جو پیغام ہے اس کو تم ایک دفعہ غور سے سنو تو صحیح۔ ٹھیک ہے، آپ نے مان لیا، نہیں کوئی بھی آئے گا۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اتنے میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا تھے، وہ پوچھتے پوچھتے آگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اب مکہ کے سرداروں نے دیکھ لیا تو وہ تو پہلے ہی شرط لگائی تھی انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی حضرت عبداللہ ابن مکتوم پہ، آپ نے کچھ نہیں کہا، مگر آپ نے آپ پہ ناگوار گزرا، اس وقت کیا ضرورت تھی، یہ پہلے چڑھ رہے تھے۔ خیر ان کو تو نہیں پتہ تھا وہ بیچاروں کو، وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے ان کو جلدی جلدی ہٹا دیا مجلس۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی کہ آپ پر یہ بات ناگوار گزری کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا. ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے، وہ ڈرے، وہ تو طلب رکھنے والا بندہ ہے، اور آپ اس سے لاپرواہی برت رہے ہیں، اور جن میں کوئی طلب نہیں ہے آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مکتوم سے فرماتے تھے، عبداللہ تم کیا چیز ہو، اللہ کی نگاہوں میں تمہاری اتنی عزت ہے. تھے تو وہ فقیر لوگ، لیکن اللہ کے ہاں ان کی بڑی شان تھی. سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ان غریب لوگوں کو اگر آپ نے اپنی مجلس سے اٹھایا تو یہ آپ کی طرف سے ظلم ہو. اور کیا بات ہے، فرمایا کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان کو آپ سلام کریں. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے ماریں کھائی ہیں، انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اسلام کی آبیاری کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا ہے. یہی تو اسلام کی بنیاد ہے. اور فرمایا کہ اگر ان سے نہ سمجھی سے کوئی گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں، میں رب معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ سارے وعدے ہمارے لیے بھی ہیں. بس صرف بات یہ ہے، صحابہ کی زندگی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہمارے سامنے نہیں ہیں. اگر ہم اس کو پڑھیں ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ کے ہاں ایمان والوں کا کیا مقام. اور سورہ عبس میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند رشتے گنوائے کہ یہ آخرت میں ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے. بھائی بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں سے بھاگے گا بیٹا، باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا کہ یہ مجھ سے نیکی نہ مانگے. یہ رشتے اس لیے ذکر کیے کہ ان رشتوں کی خاطر اللہ کے احکامات توڑے جاتے ہیں، اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے. تو اللہ کو ناراض نہ کریں، ان رشتوں کے جو حقوق ہیں وہ ضرور ادا کریں، لیکن اتنی بھی نہ مانیں کہ جس سے آپ سے شریعت کی مخالفت لازم ہے. آخرت میں آپ کو نیکیاں کام آئیں گی، نیک اعمال کام آئیں گے، یہ دوستیاں نہیں چلیں گی. یہ سارے رشتے عارضی ہیں. یہ محبتیں آخرت کی ہولناکی کو دیکھ کر سب پیٹ پھیر لیں گے. اس کے بعد سورہ تکویر ہے. سورہ تکویر میں اذا الشمس كورت، اور سورہ انفطار میں اذا السماء انفطرت، اور سورہ انشقاق میں اذا السماء انشقت، تینوں میں قیامت کا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ صورتیں پڑھ لیں. جس میں خاص طور پر فرمایا اذا الشمس كورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان کو کھینچ لیا جائے گا، وحشی جانوروں کو بھی جمع کیا جائے گا، سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی. یہ سمندر ایسے آگ سے بھڑک اٹھیں گے جیسے لکڑی کو آگ لگتی ہے، یہ سارا خشک ہو جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر میں بغیر ضرورت کے سفر مت کرو. اور لکھا ہے علماء نے کہ تمام احادیث کی روشنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو سمندر کے نیچے بنایا. اسی کا منہ کھولیں گے تو یہ سارا سمندر ابل کر ختم ہو جائے گا. بہرحال یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام کیسا بنایا ہے. اور یہ پانی جو ساری دنیا کو سیراب کر رہا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ غبار بنا کر بخارات کی صورت میں ختم کر دیں گے، اڑا دیں گے. اور فرمایا کہ وہ بچیاں جن کو زندہ درگور کیا گیا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے اور پوچھیں گے تمہارا جرم کیا تھا کہ تمہارے باپ نے تمہیں زندہ درگور کی. سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں قتل کا فیصلہ ہو، اور سب سے پہلے حقوق اللہ میں اگر کوئی سوال ہوگا
تو نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ ہمیں چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے حکم نماز کا ملا ہے اور سب سے پہلے حساب نماز کا ہو۔ جو اس میں کامیاب ہوا تو باقیوں میں بھی کامیاب، جو اس میں پھنس گیا تو فرمایا وہ پھنس ہی۔ اسی طرح سورہ انفطار میں فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ وہ آخرت کا دن کیا ہے، پھر بھی فرمایا تم کیا جانو کہ وہ آخرت کا دن کیا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، براہ راست اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے حساب لے۔ سورہ مطففین میں اللہ تبارک و تعالی نے، مطففین کی معنی ہے دوسروں کے حقوق میں کمی کرنے والے، فرمایا تباہی ہے، بربادی ہے، ناکامی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے حقوق میں کمی کرتے ہیں، اپنا حق تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، دوسرے کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ کاروباری لوگوں کے لیے بھی ہے، اور یہ اتنا عام ہے، مفسرین نے لکھا ہے جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد اگر ماں باپ کے حقوق میں کمی کرے تو یہ اس کے لیے بھی ہے۔ ملازمین اگر اپنے مالک کے حقوق میں کمی کرتے ہیں، تنخواہ تو پوری لیتے ہیں لیکن جو ڈیوٹی ان کے ذمہ لگائی گئی ہے اس کو پورا ادا نہیں کرتے، یہ ان کے لیے بھی وہی ہے۔ بہن بھائیوں کے حقوق میں اگر کوتاہی ہو رہی ہے، بیوی بچوں کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے، یہ اس کے لیے بھی ہے۔ اللہ ہمیں حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں اس میں کمی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا تم کسی کا حق کتنا کھاؤ گے، تم اس سے نہیں ڈرتے کہ جب تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر فرمایا، جنتیوں کا ذکر فرمایا، دین کا، دین والوں سے مذاق اڑانے والوں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا یہ دنیا میں مذاق اڑا لیں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے سامنے، دیندار لوگوں کے سامنے ان کو سخت دردناک قسم کی سزا دیں گے اور کہا جائے گا آج تم انہیں دیکھو، حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، یہ بدلہ ہے اس مذاق کا جو تم دنیا میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس لیے فرمایا صبر کرو، تمہارا بدلہ اللہ لے۔ سورہ انشقاق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا حساب بڑا آسان ہوگا، ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب لیا وہ تو پھنس گیا، حساب کوئی نہیں دے سکتا اللہ کو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی کہ یا رسول اللہ تو فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں سے یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب لیا جائے گا۔ وہ آپ نے فرمایا عائشہ یہ جو آسان حساب ہے نا تم اس کو سمجھی نہیں ہو، یہ صرف نامہ اعمال کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائیں گے، یہ تمہارا ہی ہے نا، تمہیں یاد ہے کہ تم نے کیا کیا کام کہاں کہاں کب کب کیے تھے، تو بندہ مان جائے گا، ایک ایک کام یاد آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، کوئی پوچھیں گے نہیں، صرف دکھا کر معاف کر دیں گے۔ فرمایا یہ ہے آسان حساب۔ اگر کسی کام کے متعلق پوچھ لیا نا، فرمایا پھر اس کا جواب نہیں کسی کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب لینا۔ آپ کا کیا حساب ہونا ہے، حساب تو ہمارا ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سبق سکھایا ہے کہ دو نیکیاں کر کے خوش نہ ہو جانا، اللہ سے ہمیشہ آسان حساب کی دعائیں مانگتے رہو کہ اللہ کوئی بات پوچھ نہ لیں، بس دکھا کر معاف کر دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بروج میں بڑی قسمیں اٹھا کر کچھ چند مظلوم مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے لوگ تھے جن کو مشرکین حکومت نے خندقیں کھود کر آگ جلائی گئی اور زندہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کے اس میں پھینکا اور جلا کے رکھا، اور تماشا دیکھ رہے تھے بیٹھ کے یہ کیسے جلتے ہیں، کیسے کیسے ظلم گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا، بس ان کا جرم اتنا ہی تھا کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے،
وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے، اس جرم میں ان کو یہ سزائیں دی گئی، مگر وہ بظاہر تو آگ تھی، جب وہ آگ میں گرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں وہ مقام و ٹھکانہ دکھا دیتے۔ ایک ماں، اس کی گود میں معصوم بچہ تھا، جب اس کو پھینکنے لگے تو وہ رک گئی، بچے کو دیکھنے لگی، اس کو بچے پہ ترس آیا، بچے نے زبان سے بات کی، اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں ماں، کود جاؤ، اللہ خیر کرے۔ دین کے لیے جب بھی مسلمانوں نے قربانی دی ہے، مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر پر بھی ظلم برداشت نہیں کرتے، چاہے جائے کہ کسی مسلمان پر، اللہ کے ماننے والوں پر ظلم ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت۔ سورہ طارق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی انسان ایسا نہیں جس کے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر نہ ہوں۔ انسانوں کو تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اپنی تخلیق پہ غور کرنا چاہیے کہ تمہاری ابتدا کیسے ہوئی ہے، کیسے بدبودار پانی سے تمہیں بنایا ہے۔ یہ اس رب کی شان ہے کہ اس نے تمہیں کیسا خوبصورت اور کیسا ایک بہترین جو ہے وہ شکل و صورت والا بنا دیا۔ تو اس رب کے سامنے جھکنے میں، اس سے مانگنے میں کبھی فخر اور غرور مت کرو، جو حکم اس کا آئے وہ تمہارا محسن ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کی بات ماننے میں کبھی غرور مت کیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ رمضان المبارک کے آخری دن چل رہے ہیں، یا اللہ جس طرح حق تھا ہم وہ ادا نہ کر سکے، یا اللہ جو اس سے حاصل کرنا